ابھی پچھلے دنوں سویڈن میں جو معاملہ ہوا اور اس طرح کے دیگر واقعات کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کی سخت تکلیف کا یہ باعث بنتے ہیں. علاوہ ان لوگوں کے جو سیکولر ٹائپ کے ہیں شاید انہیں یہ فیل نہیں ہوتا، لیکن اس کے علاوہ جو کامل مسلمان ہیں وہ باقاعدہ اس غم سے نڈھال ہو جاتے ہیں. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آخر اس کا مرہم کیا، مطلب یہ تکلیف اتنی شدت. تو اس حوالے سے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک انجام کا جو بیان فرمایا نا، اس میں ہمارے دلوں کا مرہم موجود ہے. قرآن پاک میں سارے کفار کے لیے ایک چیلنج دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم اس کی مثل ایک صورت ہی لے آؤ. صحیح. اچھا، کسی ایک فرد کو خطاب نہیں کیا گیا بلکہ اے سارا کفر سب مل کر آ جاؤ. صحیح. فرمایا کہ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو نا تو تم اپنے سارے مددگاروں کو بلا لو. ٹھیک، تم قرآن پاک جیسی ایک صورت، اب دیکھیں سورہ کوثر 1.5 لائن کی صورت ہے، لیکن آج 1450 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، یہ لوگ لا نہیں سکے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سچے نہیں ہیں بلکہ جھوٹے ہیں. اب دیکھیں کفر ایک قوم ہے، مسلمان ایک قوم ہے. اب بات یہ کہ امت مسلمہ کی برتری، اگرچہ بظاہر حالات کے پیش نظر وقتی طور پر ہم پسپا ہیں، لیکن قرآن پاک کا ایک وہ معجزہ ہے جس نے ہمارا وقار بلند کر کے رکھا ہوا ہے. اب آپ جانتے ہیں کہ جب دو قومیں ہوں، ان دونوں کے درمیان ایک تقابل ہو، مقابلہ ہو، اور مقابلے کے اندر ایک قوم ہار رہی ہو دوسری قوم جیتی ہوئی ہو، تو یہ ہاری ہوئی قوم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو برداشت نہیں کر پاتے. یہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں جس سے یہ ظاہر کر دیتے ہیں کہ جناب ہم ہار چکے ہوئے ہیں. تو در حقیقت یہ ان کی ہار ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مزید، یعنی جب یہ چیلنج دیا گیا، فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز تم نہیں کر سکو گے، تو کیا کرو؟ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. فرمایا کہ پھر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے اور کفار کے لیے تیار کی گئی ہے. تو امت مسلمہ کے لیے یہ ایک مرہم ہے کہ کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے دردناک جو عذاب رکھا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ اس کو واضح فرماتی ہے کہ اگر سوئی کے ناکے کے برابر اس جہنم کی آگ کو کھول دیا جائے نا تو دنیا والے اس کی بدبو سے مر جائیں. تو ایسی آگ میں یہ کفار جلیں گے جو آج ہمارے سینوں کو چھنی کر رہے ہیں، جو آج ہمارے دلوں کے ٹکڑے کر رہے ہیں. صحیح. کفار کا یہ جو عمل ہے قرآن مجید کو جلانا، یہ اس کا رد عمل ہے کہ اسلام کی حقانیت جو ہے وہ واضح ہوتی جا رہی ہے. اور انہی کے ممالک کے اندر جہاں پر اسلام سے ایک تعصب بڑھتا جاتا ہے اور اسلام کے خلاف مہم جو ہے وہ چلائی جا رہی ہے، وہاں لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں. صحیح. اور آج عالمی سطح پر یہ ریکارڈ ہے کہ اگر کسی طرف سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ میلان ہے، مذہب کا رجحان ہے، وہ اسلام ہے. اور کیوں نہ ہو کہ اسلام کی بنیادیں محفوظ ہیں. بالکل. آج آپ دیکھیں کسی کے پاس بھی نہ ان کی مذہبی کتابیں محفوظ ہیں اور نہ وہ مذہب کی طرف مائل ہیں، بلکہ وہ اپنے مذہب سے بیزار ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر ان لوگوں کے لیے بھی میسیج ہے جو بعض اپنے فائدوں کے پیش نظر یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ یار کفار ہم سے اچھے ہیں. ٹھیک، انہیں یہ غور کرنا چاہیے کہ جن لوگوں کو وہ پرامن بتا رہے ہیں کیا وہ پرامن کہلانے کے لائق ہیں؟ پچھلے 100 سال میں اگر آپ دیکھیں سب سے زیادہ جن کا خون بہایا گیا، بلکہ کل بھی تقریباً 9 فلسطینی اسرائیلی قابض فوجیوں نے جو ہے بڑی دردناک طریقے سے شہید کر دیے. مہاجرین کے کیمپ پر حملہ کیا اور اس میں درجنوں مطلب زخمی ہیں اور نہتے لوگوں کو مظلوم. اور وہ بچے جو ہسپتالوں میں علاج کے لیے جو ہے وہ وہاں پر رکھے گئے ہیں، وہاں انہوں نے ایسی گیس چھوڑی کہ جس کی وجہ سے ان کے سانس کو جو ہے نا وہ سانس لینے میں دشواری ہوئی اور ان کی مائیں جو ہے وہ ان کو منتقل کر رہی ہیں. تو اس طرح کے بھیانک کردار رکھنے والے لوگ آپ دیکھیں، مطلب اگر کہیں خون بہا، خون مسلم بہہ رہا ہے. اگر کہیں مذہبی کتابوں کی اگر بے حرمتی کی جا رہی ہے تو اس میں سب سے زیادہ ٹارگٹ قرآن پاک کو بنایا گیا. کسی شخصیت کی بات ہو تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو وہ ٹارگٹ بناتے. تو کیا ان لوگوں کے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ ہم سے اچھے معاذ اللہ؟